اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم بنی اسرائیل کا ذکر کل پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمام ان کے وہ وعدے اور ان کے جو بھی انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں ان سب کو یاد دلا رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ وہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک تم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو کلام کرتے تم کو نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، ایک زبردست قسم کی بجلی کڑکی، اور تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر ہم نے پھر تمہیں زندہ کر اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ ہم واقعہ پورا دیکھ چکے کل کہ کس طرح سے ان کو اللہ نے مار دیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ کی التجا کے بعد، ان کے گزارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 70 لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے آسمان سے خوان اترا کرتا تھا، جنت سے کھانا آیا کرتا تھا، من و سلوہ، اور یہ جہاں جہاں جاتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ابر کا سایہ کیا، تو چونکہ ان کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں ملی تھی، کوئی بستی نہیں ملی تھی، تو یہ صحرا سینا کے اندر پھرتے رہتے تھے۔ تو ایک بادل تھا جس کو یہ حکم ملا ہوا تھا کہ جہاں جہاں یہ جائیں گے وہ بادل کا سایہ ان کے ساتھ جائے گا، یعنی وہ پکا ان کے ساتھ اس کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، اور وہ سایہ کیے رکھتا تھا ان کے اوپر، ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ بھی یاد کراتے ہیں کہ ہم نے ابر کا سایہ تمہارے اوپر کیے رکھا، حالانکہ تمہارے پاس کوئی ایسی بستی نہیں تھی لیکن پھر بھی تم محفوظ تھے۔ آسمان سے تمہارے لیے خوان اترا کرتا تھا، لیکن تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر نہیں ظلم کیا بلکہ اپنے ہی اوپر خود ظلم کیا تھا۔ پھر یاد کرو کہ جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر دیکھو بستی کے راستے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے ہوئے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل کرم سے نوازیں گے۔ اب اس بستی سے مراد کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بستی جو ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس سے مراد شتیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ کسی جابر اور ظالم کی طرح سے اکڑتے ہوئے جیسے ایک فتح مند ہوتا ہے اس طرح سے نہ داخل ہونا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح سے اپنے عاجزی کے ساتھ ایک اس طرح سے داخل ہونا جیسے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے گردن جھکائے داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں مسلمانوں کو فتح یاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تم کسی جگہ فتح یاب ہو جاؤ تو ظالم اور جابر حکمران کی طرح سے نہ داخل ہو، اس جگہ کو اس طرح سے قابض نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب فتح کیا تھا تو کس طرح سے عاجزی کے ساتھ ایک مسلمان کا یہ فخر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ جب کسی جگہ فتح یاب ہو کر بھی جائے تو کس عاجزی سے جائے۔ اسی طرح سے حضرت عمر کا واقعہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ حضرت عمر جب وہاں پہنچے تو کس حال میں پہنچے کہ غلام کی باری تھی اور غلام اونٹ پر سوار تھا اور اس کی نکیل حضرت عمر نے پکڑی ہوئی تھی۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ حتتن حتتن کرتے ہوئے جانا، سجدہ ریز ہوتے ہوئے جانا، شکر بجا لاتے ہوئے جانا، تو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اور نوازے۔ تم یہاں پر اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، اور یہ کہ لوٹ کھسوٹ یا قتل عام کرتے ہوئے جانے کی پرمیشن نہیں ہے کسی بھی جگہ۔ یہ ہمیشہ کے لیے یہ قانون ہے کہ کسی بھی جگہ اگر آپ فتحیاب ہو کر جائیں تو کس طرح سے جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، اور آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ وہ حتتن کو انہوں نے ہاتھ قا کی جگہ بھی درمیان کے اندر نون بھی شامل کر دیا، اور ہنتتن کہتے ہوئے گئے، وہ حتتن کی جگہ ہنتتن یعنی گندم کا دانہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے وہ داخل ہوئے۔ وہ یہ لوگ ان کا وتیرہ تھا یہ کہ یہ الفاظ کو توڑ مروڑ کے زبان کو اس طرح سے موڑ کے ادا کیا کرتے تھے
کہ اس کا مفہوم بدل جایا کرتا تھا۔ ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر بھی یہ کس طرح سے زبانوں کو موڑ کر الفاظ ادا کرتے تھے کہ اس کے معنی بدل جائیں، یہ ان کی پرانی روش تھی۔ تو اللہ نے یہاں پہ بھی ان کی اسی روش کا ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے کچھ اور بدل کر دیا اور پھر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی۔ اب دیکھیں 12 قبائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہ 10 یا 11 یا 4 یا 5 جگہوں سے پانی پھوٹ پڑا اور پھر یہ کہ ان کے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ 12 قبائل تھے تو 12 جگہوں سے پانی پھوٹ پڑا تاکہ ہر قبیلہ اپنے پانی لینے کی جگہ خود جان لے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن اور پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہیں پکا پکایا کھانا بھیج رہا ہے، آسمان کا جنت کا کھانا تمہارے پاس آ رہا ہے، لیکن تم چاہتے ہو تم محنت کرو، مشقت کرو اور پھر ادنا درجے کی چیزیں لو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں، ہمیں تو یہی چیزیں چاہیے۔ تو پھر اس پر کہا حضرت موسیٰ نے کہ اچھا ٹھیک ہے، کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے۔ حدود شرع کیا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قائم کی ہیں، جن کا ہم کل بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی حدود کی بات کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میری حدود کو کراس مت کرنا، بلکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبَا، قریب بھی مت جانا۔ یہ ہے اللہ کی حدود۔ تو اللہ نے کہا وہ ان حدود سے نکل کے باہر چلے جاتے تھے اور یہاں تک کہ اللہ کی آیات کا کفر بھی کیا اور پیغمبروں کو بھی ناحق قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط کر دی۔ یہ ان کی سزا تھی۔ یہ دیکھیں یہ ساری تفسیر ہے، اس کو ضرور پڑھیں، رمضان کا مہینہ ہے، وقت نکالیں، اس کو ایک مرتبہ ضرور پوری کی پوری تفہیم کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے پاس تو نہیں اتنا وقت، بھی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اتنی لمبی تفسیر کریں، لیکن آپ لوگ ضرور اس کو بعد میں پڑھ لیا کریں، یہ بہت فائدہ دے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ کے اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ خوف اور رنج کا موقع کسی بھی جگہ، کوئی بھی ایسا موقع جب کہ آپ کا رزلٹ آنے والا ہو، کسی بھی امتحان کا، دنیاوی امتحان کا بھی جب رزلٹ آ رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس وقت کیفیت ہوتی ہے دل کی، وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے، ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، اور خدا نہ خواستہ اگر رزلٹ خراب آ جائے تو وہ رنج اور تکلیف اور وہ پریشانی اور افسوس اور پچھتاوا، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہر رزلٹ کے موقع پر ہوتی ہیں، دنیاوی رزلٹ کے موقع پر بھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے نجات کا وعدہ کیا ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کی آیات کو مانیں اور اس پر عمل کریں، ان کے لیے آخرت کے اندر دو چیزیں نہیں ہوں گی، یہ مومنین ہوں گے، جن کے بارے میں حدیث میں بھی بہت تفصیل سے آتا ہے کہ قیامت کے دن جو مومن ہوگا وہ بالکل تسلی سے کھڑا ہوگا، اس کے اوپر دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک تو خوف نہیں ہوگا اور ایک وہ رنجیدہ نہیں ہوگا، وہ بالکل مطمئن ہوگا۔ جیسے سورہ غاشیہ میں بھی آتا ہے نا کہ کچھ چہرے ہوں گے بالکل پرسکون ہوں گے، بالکل سفید ہوں گے، نور کی طرح سے چمک رہے ہوں گے، اور کچھ بالکل سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب دیکھیں یہ بھی اتنی بڑی بات ہے، یہ واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے ان چیزوں کو ماننے سے جب انکار کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر وہ طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ یعنی یہ اتنے ضدی لوگ تھے کہ یہ کسی بات کو مان کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو طور کا پہاڑ تھا جس پہ اللہ کے رسول جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ ان کے سروں کے اوپر آ گیا اور ان کو یہ خوف ہوا کہ یہ گر جائے گا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم سے پختہ عہد کب لیا تھا؟ طور کو تمہارے اوپر
تمہارے سروں پہ سوار کر کے اٹھا دیا تھا، تم نے جب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تمہیں یہ خوف ہونے لگا کہ یہ ہمارے سروں پہ گر جائے گا، تب تم نے اللہ سے پختہ عہد کیا تھا کہ ہاں ہم جو کتاب ہم اللہ سے لے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مگر اس کے بعد تم اپنے اس عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہو. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. یہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے، سب کا قانون کیا ہوا تھا کہ یہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور سمندر کے اندر ان کے اوپر ایک آزمائش اللہ نے ڈالی. اللہ نے ان کو کہا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑو گے تم، سب ہفتے کو کہا جاتا تھا، اور اللہ نے کہا کہ تم ہفتے کے دن تمہارے اوپر مچھلیاں پکڑنے پہ پابندی ہے. تو کیا ہوا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی تھی. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک گروہ ایسا بن گیا. اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات یہ بہت اہم بات ہے. اس واقعے سے بہت ساری باتیں آپ کو، جو چیزیں ہیں جو ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کلیئر ہوں گی، کہ جن چیزوں کے اندر ہم اپنے آپ کو بالکل ایک سائڈ کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس کا فلاں کا عمل ہے، ہم کیوں بیچ میں بولیں، یا ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے، ہم خود تو نہیں کر رہے نا. تو یہ سب کے قانون سے آپ کو وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جب اس طرح کا موقع ہو تو ہماری روش کیا ہونی چاہیے. سب کے قانون کے اندر 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا کہ جو کیا کرتا تھا کہ جمعے کی رات کو جال لگا دیا کرتا تھا سمندر کے اندر، اور ہفتے کے پورے دن وہ جال لگا رہتا تھا، اور وہ کہتا تھا ہم نے تو کوئی مچھلی نہیں پکڑی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہفتے کو، ہم تو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنانے کی پلاننگ کر کے بیٹھے تھے. اور اتوار کی صبح جو ہے وہ جا کے سارا وہ جال کھینچ لیتے تھے، مچھلیاں جو ہفتے کے دن آئی ہوئی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری مچھلیاں آ جاتی تھی. اب ان میں 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو تو مچھلی نہیں پکڑ رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا. جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کو نہیں روک رہا تھا، بلکہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نہیں عقل، کیا ان کو نہیں سمجھ، یہ سب سمجھتے ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو بتانے کی، یہ اپنی قبر میں جائیں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، ہم تو نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنا جواب دیں گے. ایک گروہ وہ بن گیا. ایک گروہ وہ بن گیا کہ جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ رہا تھا لیکن ان کو روک بھی رہا تھا، ان کو منع کر رہا تھا کہ دیکھو تم خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف بنا رہے ہو. اللہ کو نہیں پتا کہ تم نے جمعے کو جال لگا دیا، اگر یہ اسی جال کے ذریعے تم نے ہفتے کو پکڑنی تھی نا، تو اگر اللہ نے یہ جال ہی لگانا ہوتا تو پھر اللہ تم پہ پابندی کیوں لگاتا ہفتے کو. یعنی ہر طرح سے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. چھوٹا سا گروہ تھا لیکن اپنی پوری کوشش کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو، جب ان کا فیصلہ ہوا، جب ان پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ خفا ہوا، ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، تم مجھے بیوقوف بنانا چاہ رہے ہو. اب جب فیصلہ صادر ہوا تو اب آپ اس پر غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ وہ جو 2 گروہ تھے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور ایک وہ گروہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑ رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا. یعنی اس نے اپنے آپ کو بظاہر روشن خیال اور نیوٹرل بنا کے رکھا ہوا تھا کہ نہ تو میں اس طرف ہوں نہ میں اس طرف ہوں، میں تو خود تو نہیں کر رہا نا، بس مجھے تو اپنا جواب دینا ہے. اللہ نے ان دونوں کو جمع کر کے ایک گروہ بنا، عذاب دونوں کے اوپر آیا تھا، ان دونوں گروہوں کو بنا کر ایک گروہ کر دیا تھا. اور وہ جو چھوٹا سا گروہ تھا جو خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ رہا تھا لیکن روک بھی رہا تھا، صرف جو نجات ملی وہ اس گروہ کو ملی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ خود بھی برائی سے رک رہا تھا، نافرمانی سے رک رہا تھا اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. دوسرا درجہ کیا ہے کہ کم از کم زبان سے اس کو برا کہیں، روکنے کی کوشش کریں، آپ بتائیں ان کو کہ یہ غلط ہے. تو وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کرا تھا. اور تیسرا ایمان کا درجہ جس کو بالکل ہی 3rd کلاس درجہ کہا جاتا ہے، تیسرا درجہ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ بالکل ہی بے بس ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے نا. آپ یہ تو نہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے، اتنے لوگ کر رہے ہیں تو اب کیا کریں. یعنی آپ اس کو ایکسپٹ نہ کر لیں کسی بھی برائی کو. تو سب کے قانون سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جب بھی شر اور خیر کی کوئی بات کی جا رہی ہو، جب بھی کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ آپ کو آپ کی گواہی کی بات آئے، آپ کو کسی حصے میں کسی پلڑے کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہو، تو آپ نیوٹرل ہو کے بچت نہیں ہوگی آپ کی. آپ یہ نہیں سمجھیں، بہت سارے لوگ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے، ہم تو اپنے گھروں سے کبھی نکلے ہی نہیں، یہاں تو سارے چور ہیں، اور جو تھوڑے بہت ہیں وہ جیتتے تو ہیں نہیں، ہم ان کو کیا ووٹ دیں. اس طرح کی باتیں کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو کے اپنا پارٹ آپ نہیں ادا کر رہے، تو یہ آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا کہ جو
نیکیوں کے لیے باہر نکلا ہوا ہے، جو اچھائی کے لیے بھلائی کی طرف جا رہا ہے، ان کا ساتھ دو. بے شک وہ چھوٹا سا گروہ ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ نجات تو پا جائے گا نا. دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں. تو اسی طرح سے سب کے قانون سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نیوٹرل ہونا اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. نیوٹرل ہونا کوئی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یا آپ بچ نہیں سکتے اپنے آپ کو صرف بچا کے. تو ہمیشہ اپنا حصہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو بے شک تھوڑے سے ہوں لیکن حق بات کہنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، اور ان کو سب سے بری سزا دنیا میں ملی تھی کہ ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا. پھر وہ واقعہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا دیتا ہے. آپ دیکھیں گائے ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی محبت پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو نہیں بھولتے تھے. یہ کسی نہ کسی طرح کوئی چور دروازہ نکال لیتے تھے اس عقیدت کے ساتھ کہ گائے کو ہم کوئی نہ کوئی ایک گائے یہ ایسی رکھ لیتے تھے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم گائے ذبح کرو. کوئی بھی گائے اٹھا کے ذبح کر دیتے، لیکن دل میں چور تھا نا، گائے سے محبت تھی. کوئی ایک گائے تھی اسپیسیفک جو انہوں نے الگ کر کے رکھی ہوئی تھی، چھپا کے رکھی ہوئی تھی. یہ اس سے کوئی بھی کام نہیں لیتے تھے. یہ ان کے دلوں کے اندر اس کی بڑی عقیدت تھی کہ بس یہ جو ہے نا مقدس گائے ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ سے جرح کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. ایک اور چیز اس آیت سے نکلتی ہے، بڑی اہم بات نکلتی ہے. آج کل تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ لیں کہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو میمز بنتے ہی ہیں. یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ مذاق کون کرتا ہے؟ کتنی بڑی آیت سے کیا نکل رہا ہے؟ انہوں نے کہا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ بولے کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کریں. یعنی کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ ہم جو کہتے ہیں کہ جوک کر رہا تھا، آپ اگلے کو بالکل ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں سب کے سامنے، اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں یہ تو جسٹ جوک اور کچھ بھی نہیں تھا. تو کیا پتا چلا قرآن سے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں دراصل وہ جاہل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی سی باتیں کروں. ہماری نئی نسل کو تو اب تو میمز آنے لگے ہیں، اب تو وہ اس کو اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ ذرا سا کوئی واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، کہیں کوئی بات ہو جائے، کوئی بیچارہ ٹی وی پہ آگے کچھ بول دے یا کوئی کھلاڑی کچھ کر دے، اب تو میمز کے بغیر دنیا ہی نہیں چل رہی. اب تو فوراً اس کے اتنے بن جاتے ہیں اور اس کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ تو ہو ہی رہا ہے. تو کیا پتا چلا کہ یہ جاہلوں کی سی باتیں ہیں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. اب دیکھیں دل کا چور ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ انگلی رکھ کے نہیں بتائیں گے کہ یہ والی گائے ذبح کرو، یہ نہیں کریں گے. حالانکہ کوئی بھی گائے اٹھاتے ذبح کر دیتے، ختم ہو جاتی بات. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی تھی، بس یہ کہا تھا کہ گائے ذبح کر. تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہوا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، نہ بالکل بچی ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، ینگ ہو بالکل. لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ اس کا رنگ ایسا ہو کہ زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے. اب دیکھیں یعنی بالکل انگلی رکھ کے اس گائے تک لے گئے، خود لے گئے اس گائے تک، سوال پہ سوال. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا، یعنی ہم شک میں پڑ گئے کہ یہ کوئی خاص گائے کی بات ہو رہی ہے. خود ہی دل کا چور بولے جا رہا ہے نا. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی. اب دیکھیں گائے وہ ایک ہی تھی جس سے خدمت نہیں لی جاتی تھی، وہ انہوں نے الگ کر کے مقدس بنا کے اس کو رکھا ہوا تھا، کچھ نہیں کرواتے تھے اس سے. نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ہاں یہ ایک ہی گائے ہے جو ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے. اچھا یہ جو گائے والا جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں نا. جب ہمیں بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے یا کسی بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ کو نہیں پسند، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے کر کے کر لو. یعنی کسی اور انداز سے کہیں اور سے کان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ کام ہو جائے. اللہ نے ایسے تھوڑی منع کیا، اللہ نے یہ اور یہ کہا ہے. تو ہم بھی وہ حضرت موسیٰ کے جو وہ فالوورز تھے اور ان کی طرح ہم اس گائے کے اندر جس طرح انہوں نے حجتیں نکالی تھی، اس طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں حجتیں نکالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ اسے کھول کر رکھ دے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے۔ یہی گائے جو انہوں نے مقدس بنا کے رکھی ہوئی تھی، اس گائے سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا سدباب کیا، دو جو ان کے سمجھ لیں کہ غلط تہمات تھے ان کے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا۔ ایک تو یہ کہ زندہ گائے بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ مقدس نہیں تھی، وہ ایک عام سی گائے تھی، اس کو ذبح کیا گیا، وہ کٹ گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن اسی مردہ گائے سے ایک اور معجزہ اللہ نے کر کے دکھایا، قتل ہونے کے، اس کو ذبح کرنے کے بعد، کہ اسی وقت اسی ٹائم کے اندر اس علاقے کے اندر ایک شخص مر گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جب اس کو قتل کر دیا گیا تو کیا ہوا کہ اس کا الزام دوسرے قبیلے پہ لگا دیا فوراً ہی۔ جب دوسرے قبیلے کے اوپر الزام لگایا تو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، کنفیوژن ہو گئی، پھیل گئی، کہ کسی کے پاس بھی وہ نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے کہ اس کا اصل میں قاتل کون ہے، آپس میں جھگڑا ہونے کا خدشہ تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم کیا کرو، اس کے قاتل کا پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے، اس کا گوشت کا ایک پیس لو، اور یہ جو شخص قتل ہو گیا ہے اس کی لاش کو، اس گوشت کے ٹکڑے کو اس کی لاش کے ساتھ ٹچ کرو، تو تمہیں یہ قاتل خود اٹھ کے زندہ ہو کے بتائے گا، اپنے قاتل کا نام بتائے گا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کا معجزہ تھا، کیا بتایا اللہ نے؟ زندہ گائے تمہارے عقیدے کے مطابق جو مقدس ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ایک مردہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ اور ایک ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو مشرکین مکہ بار بار کہتے تھے کہ کیسے کوئی ہڈیاں گلی ہوئی ہوتی ہیں، آرڈر بنی ہوئی، مٹی بنی ہوئی، ختم ہوئی ہوئی ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی؟ اس طرح سے بہت سے ہم آگے بھی واقعات پڑھیں گے کہ ایک نبی بھی جو تھے حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا بھی واقعہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے گزرتے ہوئے انہوں نے دل میں سوچا کہ کیسے یہ دوبارہ سے جو ختم ہو گئی ہڈیاں گل گئی، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس کا پورا سبق دکھایا، سامنے دکھایا۔ اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دکھایا کہ جو شخص مر گیا، قتل ہو گیا، انہوں نے اس گائے کا ٹکڑا لیا، اس کی لاش کے ساتھ لگایا، وہ جو مر گیا تھا وہ اٹھا، زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا جو اس کا اپنا بھتیجا تھا، اور نام بتا کے واپس مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا ایک ہی گائے سے کہ اس کو کس طرح سے اپنے قاتل کا نام بتا کے چلا گیا، اور اللہ نے کہا ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، ایسے ہی اللہ زندہ کرے گا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کرے گا وہ ایسے ہی زندہ کرے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی بات کے بعد تو تمہارا دل نہیں سخت ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی بات کے بعد تو تمہیں اللہ کے اوپر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ ابھی تو پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا کہ آپ اپنا عصا ماریے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا پتھر تو پھر بھی چشمے پھوڑ دیتے ہیں، ان میں سے تو پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے کہ ان کے دلوں کے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آتی، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ کیا پتا چلا ہمیں کہ یہ جو پہاڑ ہم کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، ہم کہتے ہیں پہاڑ تودا گر گیا، فلاں ہو گیا، قرآن نے کیا بتایا کہ یہ جو پہاڑ گرتے ہیں یہ اللہ کے خوف سے لرز کے گرتے ہیں۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کائنات کے اندر ہر چیز آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہر چیز اپنی تسبیح کا طریقہ جانتی ہے، ہر مخلوق اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، جو بھی ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کہتا ہے پہاڑوں کے اندر بھی کہ یہ اللہ کے خوف سے لرز کے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب دیکھیں یہ خطاب ان کا وہاں تک تھا، اب ڈائریکٹ درمیان کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، یہ سارے ان کی روش بتا کر، ان کے کرتوت بتا کر، ان کی پورا پچھلا جو ریکارڈ تھا وہ سامنے لا کر اب مسلمانوں سے بات کر کے ان کو کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں، اب کیا یہ ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جو تمہارے دل پریشان ہیں، تمہارے دل تنگ ہونے لگے ہیں، تم تھکنے لگے ہو، تمہیں افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں کی سازشیں نہیں ختم ہو رہی، تو ان کی تو پوری ایک ہسٹری پیچھے موجود ہے
یہ تو اپنا اتنا بھیانک ریکارڈ رکھتے ہیں، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تو اللہ کو اتنے نوازنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے ساتھ وفا نہیں کی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ تمہاری اس دعوت کے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ بڑا ایک جیسے لگتا ہے نا، زخم جو ایک دکھی دل تھے ان کے اوپر مرہم رکھ دیا پورا ریکارڈ سنا کر کہ بھائی ان کا تو پچھلا پرانا ریکارڈ ایسا ہی ہے، تو آپ پریشان مت ہوں۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، یعنی بدل دیا۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا یہودیوں کا، یہ خاص طور پہ یہ کرتے تھے، اچھی طرح سمجھتے تھے، پوچھتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے تھے اپنے الفاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کا طریقہ کار تو یہ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اب کیا ہوا؟ یہ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہاں ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بھی کتابوں میں یہی سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ سچے ہیں بالکل۔ لیکن ایک گروہ یہ کرتا تھا، وہ گروہ ذرا کم چلاک تھا، اپنی ہوشیاری دکھانے کے لیے آتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور پھر واپس جا کر جب دوسرے گروہ کے پاس جاتا تھا تو وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ ان سے کہتا تھا کہ تم جا کر ان کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ یہ پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہیں گے لمیا ہاں ہاں ان کی کتابوں میں سب لکھا ہوا تھا، انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا۔ تو اللہ ان ساری گفتگو کے بعد اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جب یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہو تو اللہ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا؟ یعنی مسلمان ہی یہ حجت پیش کریں گے تو اللہ کو پتا چلے گا کہ تمہاری کتابوں میں تھا، ورنہ اللہ کو نہیں پتا چلے گا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ان لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو ان ساری باتوں کی خبر ہے، جو تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے سازشیں کرتے ہو، کیا اللہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ وہ نہیں جانتا؟ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان میں ایک گروہ اور بھی وہ امیوں کا ہے۔ وہ امی کیا ہے؟ جو علم تو نہیں رکھتے، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں پتا ان کو، کتاب کا بھی علم نہیں رکھتے، لیکن بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ والا طبقہ بہت بڑا ہمارے ہاں بھی موجود ہے، تحریف کرنے والا بھی طبقہ موجود ہے ہمارے ہاں بھی، ایک بڑا طبقہ ایسا موجود ہے جو اپنی مرضی کا ترجمہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے آپ دیکھیں کہ وہ جو خود چاہتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نکلنا چاہیے وہ ان آیات کا مطلب نکال دیتا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی ہے جو محض اس امید کے اوپر کہ ہم تو چونکہ امت محمدیہ ہیں اس لیے ہمارے تو کفن کو مٹی بھی نہیں چھوئے گی، ہمارے تو کفن کو کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا۔ کہے گا کیسے نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہے گا کیسے نہیں، جو اعمال تم کر کے جاؤ گے اس کی جزا اور سزا تو پاؤ گے نا۔ تو ایسا ہی وہ گروہ بھی تھا ہمارے یہاں بھی، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو قرآن کو خود ہاتھ لگانا نہیں چاہتا، اور لگانا بھی بہت ہی اس کو سمجھ لیں کہ وہ بے ادبی سمجھتا ہے کہ میں خود قرآن کھول کر پڑھوں۔ جس زمانے میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا اور یہ جب کلاسز شروع کی میں نے اپنے گھر کے اندر درس قرآن کی، 2000 میرا خیال ہے 1 کی بات ہے، تو آپ یقین کریں مجھے کچھ لوگوں نے باقاعدہ آ کے پوچھا کہ آپ نے قرآن پڑھانے کی پرمیشن لی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھانے کی پرمیشن کیسے کس سے لوں؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں حضرت صاحب ہوتے ہیں، تو آپ کو جب تک حضرت صاحب اجازت نہیں دیں گے آپ نہ خود قرآن پڑھ سکتی ہیں نہ پڑھا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اب قرآن خود پڑھنے کے لیے، میرا خیال ہے کسی کا مائک کھلا ہوا، یعنی قرآن پڑھنے کے لیے اجازت لیں حضرت صاحب کی، اور پھر قرآن پڑھانے کے لیے بھی اجازت لیں حضرت صاحب کی، تو پھر آپ اہل ہوں گے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ امت پوری کی پوری نکالی گئی ہے اس لیے کہ وہ اس قرآن کو سیکھے، لوگوں کو برائیوں سے روکے اور نیکیوں کا حکم دے، اور قرآن فرض کر دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے اور اس کو سیکھے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کیا کہتا ہے اللہ؟ آسان کر دیا اس قرآن کو۔ تو اب ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ بہت بڑا ایسا ہے کہ جو خود قرآن نہیں کھولتا اور ان کو کھولنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ آپ قرآن کھول لیں گے تو پھر لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی نا، آپ پھر ان سے جا کے نہیں پوچھیں گے، آپ تو خود ہی ہر چیز کا دیکھ لیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے، آپ خود ہی حدیث میں سے تلاش کر لیں گے، آپ میں شعور آ جائے گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں. بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا, یعنی خود لکھتے ہیں, تحریف کرتے ہیں اس کے اندر, اور پھر اللہ کے ہاں سے کہتے ہیں یہ اللہ نے بات کہی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ایڈ ہو گئی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی, جو حرام کر دی نا وہ بہت تھوڑی سی ہیں, وہ قرآن کے اندر آ گئی, ان کی پوری تفصیل بیان کر دی. ایک بہت بڑی لسٹ ایسی ہے کہ جو حلال ہے اس کی کوئی لسٹ اللہ نے نہیں بتائی کہ حلال ہے, بلکہ کہہ دیا یہ جو حرام ہے اس کے علاوہ سب حلال ہے. حرام کی لسٹ آ گئی, حلال چونکہ بہت زیادہ تھا تو بس یہ کہہ دیا گیا کہ اس حرام کے علاوہ سب حلال ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ خود سے لکھتے ہیں, خود سے بتاتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے. آج بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے میرا جانا ہوا کہیں پہ, میں ایک دفعہ قرآن خوانی کے اندر گئی. اتفاق ایسا تھا, مجھے نہیں خیال رہا, قرآن پڑھتے پڑھتے میرے پیر میں جوتے تھے, میں نے نہیں اتارے, دھیان نہیں رہا مجھے. تو ایک خاتون میرے برابر میں بیٹھی ہوئی کہنے لگی او ہو آپ نے تو چپل نہیں اتاری. میں نے کہا ہاں وہ میں بھول گئی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ کو تو بہت شدید گناہ ملا ہے. اب گناہ اور ثواب دینے والا کون؟ اللہ. بتانے والا کون؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول جب چلے گئے تو اب گناہ اور ثواب کو ایڈ آن کرنے والا چیپٹر تو ختم ہو گیا, کلوز ہو گیا. اب کس نے بتایا کہ یہ چپل پہن کے قرآن پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے؟ نہیں پڑھنا چاہیے, ادب کے خلاف ہے, گناہ نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے. آپ تو اگر آپ کی چپل پاک ہے, صاف ہے, اور آپ سفر میں, تو آپ تو اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے جوتے اس طرح کے آپ نے پہنے ہوئے, آپ سفر میں اترے, اس کے اوپر کوئی اس طرح کی نجاست نہیں لگی ہوئی, تو آپ تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے خود پڑھی, صحابہ کرام نے پڑھی. تو اس طرح کی چیزوں کے اندر جو اللہ کی طرف سے نہ آئی ہوں, ایک دم سے ہمارے منہ سے یہ نکل جاتا ہے نہیں یہ تو گناہ ہے. آپ کو جب تک کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہ ہو آپ یہ نہیں کہیں. ابھی آگے ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ اس بات کا کہتا ہے میں بار بار سوال کروں گا, میرا نام لے کے اگر تم نے کوئی بات آگے کی تو تم نے مجھ پر جھوٹ گھڑا, اگر تمہیں کنفرم نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرا نام لے کے کوئی جھوٹ گھڑا اور میرے نام سے کوئی بات آگے پہنچائی جبکہ وہ کنفرم نہیں تھی اس کو, تو اس نے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیا. کتنی بڑی بات ہے یہ, اور ہم نے اس کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی. ہمارے منہ سے عام طور پہ یہ باتیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح سے ہمارے ہاں جو رائج ہیں وہ بی بی فاطمہ کے نوافل, کہاں سے آئے بی بی فاطمہ کے نوافل؟ جب پہلی دفعہ میں نے یہ سنا بی بی فاطمہ کے بھی کوئی نوافل ہوتے ہیں, میں مطلب سن کے دماغ ایک وہ ہو گیا کہ یہ کہاں سے, کس نے نکالے بی بی فاطمہ کے نوافل؟ کتنی بڑی بات ہے جو دین کے اندر ایڈ کر دی گئی. اسی طرح سے وہ 7 بیویوں کی کہانیاں, بہت ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں. ہرگز گنجائش نہیں ہے, سوئی کے برابر بھی گنجائش نہیں ہے. الیوم لکم اکملت لکم دینکم, اللہ کیا کہتا ہے, آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. اب ایک سوئی کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب اگر کسی نے اس کے اندر کمی کی یا زیادتی کی تو وہ آخرت کے اندر اپنا انجام سمجھ لے. یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ پھر یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یہ یہی کرتے تھے. کیا ہوتا تھا, سال بھر کا غلہ مل جاتا تھا ان کو, یہ جو یہودی عالم تھے ان کو مال مل جایا کرتا تھا. یہ بڑے بڑے لوگوں سے جو حکومت میں ہوتے تھے ان سے ان کے تعلقات ہوا کرتے تھے. جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کی اپنی مرضی کا فتویٰ دے دیا, اس کے بدلے میں مناعت حاصل کر لی. آج بھی ہمارے یہاں موجود ہیں اس طرح کے سرکاری مولوی جو جس طرح کا چاہیں فتویٰ دے دیتے ہیں. اسی طرح بادشاہ اکبر تھا, اس نے جو ہے وہ 28 شادیاں کر لی. اب قرآن کے اندر تو ایک وقت کے اندر 4 بیویوں کی اجازت ہے, قرآن تو اس سے زیادہ کی پرمیشن نہیں دیتا. اب انہوں نے مولویوں سے کہا, اپنے جو سرکاری مولوی تھے ان سے کہا کہ بھئی قرآن سے نکالو یہ جو میں نے 18 شادیاں کی تھی, 18 شادیاں کی تھی میرا خیال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو قرآن سے نکالو, ثابت کرو. اب مولوی سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اس کو تو ثابت کرنا ہے قرآن سے. اب جب انہوں نے ساروں نے سر جوڑا تو حل یہ نکالا کہ جی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم 4 4 3 3 اور 2 2 اور 1 1 شادی کر لو, تو ان سب کو جمع کر لو 18 ہوتی ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ 18 کر لو. اندازہ کریں یہ علماء کا کام تھا. یہ بادشاہ اکبر کے دربار میں بیٹھتے تھے یہ عالم. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے اتنی کر لو, تو آپ نے تو بالکل ٹھیک کیے, جائز ہے. تو یہ حال ہے ان علماء کا کہ
خود اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر معاوضے کے بدلے کہتے ہیں ہاں یہ تو اللہ نے کہا ہے. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ تھوڑے دن کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی تو چھوئے گی, ورنہ ہم نے تو جانا تو جنتی, ہم ہیں تو جنتی. اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا, یا یہ بات اللہ نے, یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی. دیکھیں نا کتنا بڑا سوال ہے کہ تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہیں چھوئے گی, جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا. فاولائکا اصحاب النار, وہ دوزخی ہے, ہم فیہا خالدون, اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ میں آپ کو وہ حدیث مختصر کر کے اس کا مفہوم سنا دیتی ہوں جو کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم فیہا خالدون کا کتنا سخت مطلب بھی ہے. ایک جگہ خوشخبری ہے تو ایک جگہ بہت سخت اس کا مفہوم نکلتا ہے. قیامت کے دن جب بہت شدت کی گرمی ہوگی اور ہر شخص پریشان اور تکلیف میں ہوگا, لوگ کہیں گے کہ جاؤ اللہ کے آگے, کوئی سفارش کرنے والا ہو جو اللہ کے آگے جائے اور اللہ سے سفارش کرے, تو لوگ کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. ایک گروہ اٹھے گا اور آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں, میں نے تو پہلے ہی اس اسٹیپ کے اوپر خطا کر دی تھی, میں کہاں اللہ کے آگے جا کے سفارش کر سکتا ہوں, میں تو نہیں جا سکتا. پھر وہ کہیں گے تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, نوح نے 950 سال تبلیغ کی اور اللہ کی بڑی عبادت بھی کی اور سب سے زیادہ تبلیغ کی, تو تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ اللہ کے آگے سفارش کریں گے, اللہ ان کی سفارش مان لیں گے. وہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں, میں تو اللہ سے اپنے بیٹے کے متعلق سوال کر چکا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا تھا, تو میں تو اللہ کے آگے نہیں جا کے سفارش کر سکتا. اسی طرح کر کے یہ لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے. بڑے طویل یہ حدیث ہے, آپ لوگ خود بھی چاہیں تو صحیح بخاری میں سرچ کر کے اس کو پڑھ لیں, قیامت پہ اس کے اندر آ جائے گی یہ حدیث, پتہ ہونی چاہیے آپ کو. سارے نبیوں کے پاس اسی طرح سے جائیں گے, سب نے کوئی نہ کوئی خطا کی ہوگی. یاد رکھیے گا نبی گناہ نہیں کرتے لیکن خطا ہو جاتی ہے ان سے نا, تو خطا کی وجہ سے کوئی بھی نبی اللہ کے پاس نہیں جائے گا. آخر میں جب یہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے, آپ لوگ ان کے پاس جائیں, وہ اللہ کے آگے جا کے سفارش کر سکتے. اللہ کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جائیں گے اور فرماتے ہیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے حضور جاؤں گا, سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں پڑا رہوں گا اس وقت تک, اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو کبھی دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی, اتنی حمد کروں گا. پھر جب میں سجدے میں رہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ محمد کہو کیا چاہیے, کیا مانگتے ہو, اپنا سر اٹھاؤ اور اپنی عرض پیش کرو. تو میں اٹھوں گا اور کہوں گا اے اللہ میری امت. تو میں کہوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم اٹھو اور جاؤ جہنم سے جن لوگوں کو تم نکالنا چاہتے ہو ان کو لے آؤ. میں جاؤں گا اور جہنم کے اندر سے ایک بڑی جماعت کو نکال کر لے آؤں گا. پھر اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا, اسی طرح اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں گا اور اللہ کے آگے اس کی حمد بیان کروں گا. اللہ مجھ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو, اپنا سر اٹھاؤ اور اپنی عرض پیش کرو. میں پھر اللہ کے حضور اپنی عرض پیش کروں گا. پھر اللہ سے عرض کروں گا کہ اللہ میری امت, مطلب ابھی بھی بہت لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں. اللہ مجھے پھر کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم جہنم سے نکال کے لے آؤ. میں پھر جاؤں گا اور جو اس کے بعد کے درجے والے لوگ ہوں گے ان کو نکال کر لے آؤں گا. پھر آؤں گا اور تیسری مرتبہ اسی طرح پھر اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. پھر جہنم میں جاؤں گا, ان کو نکالوں گا اور لے کر آؤں گا. اور اب اس کے بعد آنے کے بعد میں اللہ کے آگے جھک جاؤں گا اور اللہ کے آگے زار و فطار رہوں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا. پھر اللہ مجھے کہے گا محمد اب کیا بات ہے, اٹھو. تو میں اللہ سے کہوں گا, اللہ مجھے کہے گا میں اللہ سے کہوں گا اللہ میری امت, تو اللہ کہے گا اچھا اٹھو جاؤ جا کر لے آؤ. تو اللہ کہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اب تو جہنم میں وہی لوگ بچے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے. اور قرآن کن کو روکے گا, فیہا خالدون, جن کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ یہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں, یہ کبھی نہیں نکلیں گے, ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں نکالے. یہ بہت طویل حدیث ہے,
اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب جب قرآن کے اندر جب جب دوزخ کی بات آئے اور ہم فیہا خالدون آئے تو لازمی اس کے اوپر انڈر لائن کر لیں اس کو، اور وہ صفات دیکھ لیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ صفات ہم میں تو نہیں ہے. یا ہم تو اس پوری کے اوپر، اس آیت کے اوپر نہیں اتر رہے کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے ہم فیہا خالدون، جن کو قرآن جہنم میں ہمیشگی کے لیے روک لے گا، ان کو کوئی نہیں نکال سکے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات سے پھر کوئی نہیں اس بات کو ہٹا سکتا. تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں، جہنم کا نہیں. اللہ کہتا ہے وہ دوزخی ہے اور ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے. کون لوگ؟ جو اپنی خواہشات کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہ خود پڑھتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. بس کچھ لوگوں نے بتا دیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے مرید بن جائیں، ہمارا یہاں پہ رہیں، اور بس ہم آپ کو اللہ کے پاس بخشوا دیں گے، یہ کروا دیں گے. تو ان کے لیے اللہ کہتا ہے نہیں، ایسی امیدوں کے اوپر زندگی نہیں گزرتی. آگ چھوئے گی کیسے نہیں، ہر شخص اپنی بدی کا بدلہ پائے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنت میں، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں یہ جب آیت آتی ہے نا جنت کے لیے، اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. یہاں پہ ضرور ضرور یہ بات دعا مانگا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا مانگا کرو، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ جو ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہوں ان میں ہمیں بھی شامل کر دیجیے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین. یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اب یہ ذرا ترتیب دیکھ لیں اس کی تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے. آئندہ بھی جب کبھی بات آئے گی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو اگلی بات ماں باپ کی. اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس ترتیب کو بھولیے گا نہیں. کیا عہد لیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے سے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھرے اور اب تک پھرے ہوئے ہو. پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھر سے نکال دیتے ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا. کرتے کیا تھے؟ یہی پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. گروہ بن گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. دشمن اگر کوئی حملہ بھی کر رہا ہے تو دشمن کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ قیدی ہو کر آ گئے تو اب ان کے لیے فدیہ لے کر آ رہے ہیں. اور جب فدیہ لے کر دینے آتے تھے تو کہتے تھے اصل میں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تمہارے بھائی پکڑے جائیں تو ان کو فدیے سے چھڑا دو. اللہ کہتا ہے کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی مت کرو. تو تم کتاب کا ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہی ہمارا بھی رویہ ہے کہ ہم کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ ایک حصے پر جو آسان ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جو مشکل لگتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. پھر اللہ کہتا ہے کہ جو تم میں سے ایسا کرے گا ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں. اللہ ان حرکات سے بے خبر ہے جو تم کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، یعنی آخرت میں دنیا کی زندگی کیا سودا کیا. اللہ کہتا ہے نا کہ کتنا نقصان دہ سودا ہے ان کا، کتنا گھاٹے کا سودا ہے ان کا. آخرت کی زندگی بیچ دی. علماء کرام نے دنیا کی زندگی، اگر کوئی ایک شخص 80 سے 85 سال 90 سال زندگی گزار کے جاتا ہے، آخرت کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ. اس حساب سے دنیا کی زندگی اگر کوئی 80 سے 90 سال گزار کر جاتا ہے تو وہ قیامت کے 2.5 منٹ کے برابر. اندازہ کریں کہ آخرت کی زندگی
جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کے بدلے آپ نے خریدا کیا؟ 2.5 منٹ، اور بدلے میں کیا دیا؟ ہمیشگی کی جو زندگی تھی. تو اللہ نے کہا یہ نقصان کا سودا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، اور روح پاک سے اس کی مدد کی. روح پاک کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تمہارے پاس تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی دکھائی اور کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی غلاف کے اندر ہیں، ہمیں کسی بات کا اثر نہیں پڑتا، کچھ بھی بولتے رہو آپ. اللہ کہتا ہے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دل میں خیال کرتے ہیں کہ ہم سرکش بنے ہوئے، یہ سرکش نہیں بنے ہوئے، اللہ ان سے ناراض ہوا ہوا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ اللہ کی کوئی بات سنے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ اگر نماز کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا کسی وقت، یا کسی وقت آپ کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو غور یہ کرنا چاہیے کہ کہاں آپ سے خطا ہوئی. یہ آپ نہیں نماز پڑھ رہے، بلکہ اللہ آپ سے خفا ہے، اللہ آپ کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بات کے اوپر والدین ناراض ہوتے ہیں، ماں خفا ہوتی ہے، باپ خفا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ابھی کچھ دیر کے لیے میرے سامنے مت آنا، ابھی تو مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ ہی مت. یعنی ناراضگی کا وہ پیک ہوتا ہے کہ جب ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں یا باپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ابھی مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا، ابھی میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. تو جس وقت نماز خطا ہوئی، نماز رہ گئی، تو اس سے پہلے کون سا ایسا عمل ہوا تھا کہ اللہ آپ کو اپنے سامنے کھڑا ہونا وہ توبہ نہیں دیکھنا چاہ رہا؟ تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً رجوع کرنا چاہیے، فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے. تو اس وقت زیادہ اللہ کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ جھکنا چاہیے، اور اللہ کے آگے اس اللہ کی اس ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے ہم اپنے والدین کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو خفا ہیں تو وہ اس خفگی سے نکل آئیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. تو اسی طرح سے اگر ہم اللہ کا کوئی حکم نہیں پورا کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے خفا ہوتا ہوں اس وقت. باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا کہا کہ اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. یعنی ایک تو یہ بات ہوتی نا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود تھی اس کی نفی کر دی جاتی، اس کو انکار کر دیا جاتا اور پھر کہا جاتا وہ سب کچھ ختم، وہ تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ ہے جو کچھ اب آیا ہے، تب تو ان کا اختلاف کرنا بنتا تھا. اللہ بار بار ایک بات دہراتا ہے کہ یہ اس کی تائید میں آئی ہے، یہ کتاب تو اسی کا سیکوینس ہے، اب اگلا مرحلہ آیا ہے، تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اور باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. کل میں نے آپ کو بتائی تھی نا یہ بات کہ جب کبھی ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی مدینہ کے کفار سے تو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ تو اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، تو یہ کہتے تھے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے آخری نبی آئے گا اور ہم دیکھنا پورا کا پورا عرب ہمارا ہو جائے گا، ہم تمہارے مقابلے میں فتح یاب ہوں گے، ہمارا تو وہ نبی آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی تو اس آمد سے پہلے یہ خود فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی ہے جسے وہ پہچان بھی گئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ابھی ڈاؤٹ ہے، ان کو کوئی پریشان ہے، شک میں ہے، ابھی کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ کلیئر ہے، بالکل ان کو پتا ہے، پہچان چکے ہیں کہ یہ سچ ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسے مانگنے سے انکار کر دیا. خدا کی لعنت ہے ان منکرین پر
کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، یعنی جو یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئے وہ اللہ نے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے خود سلیکٹ کیا، بنی اسماعیل میں سے اپنا آخری نبی بھیج دیا۔ اس بنا پر یہ ضد کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں اور دشمن بن گئے، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے، یعنی جو بنی اسرائیل کے اوپر آئی ہے بس ہم تو اسی کو مانیں گے، اور جو کچھ اس دائرے کے باہر ہے وہ جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی، تو تم اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے ان کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنائی تھی نا، وہ حدیث بھی یہاں لکھی ہوئی، یہ جو فرمایا کہ وہ اس کو پہچان بھی گئے ہیں، تو اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا ان سے ملنے کے لیے گئے، بڑی دیر تک آپ کے ساتھ گفتگو کی، پھر جب واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو کرتے سنا کہ چچا نے یہ کہا کیا واقعی یہ وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد خدا کی قسم ہاں۔ چچا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد ہاں۔ چچا نے پھر یہ پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد نے جواب یہ دیا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہیں دوں گا۔ اب اندازہ کریں آپ، یہ حضرت صفیہ جو ام المومنین تھی ان کی یہ سب سے معتبر روایات ہے کہ یہ یہودی عالم تھے جنہوں نے کہا پہچان گئے ہیں، سچے ہیں وہ نبی، وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، لیکن مخالفت کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی ہی کتابوں کو مانیں گے تو پھر انہوں نے اپنے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس عہد کو بھی تو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا، اور ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، یعنی زبان کو اس طرح سے موڑ کر کہا کہ اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ سمینا واتانا، اسی لیے ہمیں یہ حکم ملا نا کہ جب تمہیں کوئی بات کا حکم دیا جائے تو تم کیا کہو؟ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں وہ بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ ان کے دلوں کے اندر وہ جو پہلی قوم گزری تھی جہاں سے یہ گزرے تھے، اس کو جب انہوں نے بچڑے کو وہ کرتے دیکھا، عبادت کرتے دیکھا، اس کے بعد سے ان کے دلوں سے وہ بچڑا نہیں نکل سکا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو تب تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یعنی یہ بار بار کہتے تھے کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے اور ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم تو جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا عیش و آرام اللہ نے وہاں پہ رکھا ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر ان سے کہو کہ واقعی سب کچھ تمہارے لیے تو تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر تو انسان کو چاہیے نا وہ مرنے کی تمنا کرے، اس کو جب کلیئر ہو جائے، یہ شک ہی ختم ہو جائے کہ پتہ نہیں وہاں میرا کیا حال ہوگا۔ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں پہ بڑا عیش ہے تو پھر تو تم مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو، اللہ کہتا ہے یقین جانو کہ یہ اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے وہاں بھیجا ہے کما کر، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ مرنے کی تمنا نہ کرے۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ یعنی یہ جو یہودی ہیں ان کو زندہ رہنے کا حرص سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ یہ مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہزار برس تک جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ یعنی اگر وہ 1000 برس جی بھی لے گا تو آخر کار انجام تو وہی ہوگا، وہ 1000 برس کی عمر
اسے عذاب سے تو دور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں دیکھ ہی رہا ہے. ان سے کہو جو کوئی جبریل سے دعوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے اس کے حکم سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص طور پہ مخاطب کر کے بتایا گیا. ہوا کیا کہ ان کو جو یہودی تھے بنی اسرائیل یہودی عیسائی دونوں یہ لوگ جبریل علیہ السلام کے اوپر سارا الزام ڈالنے کے اوپر تل گئے. انہوں نے کہا اصل میں تو ہماری طرف بھیجی گئی تھی وہی لیکن یہ جو جبریل ہے نا وہی لانے والا فرشتہ اس نے بیچ میں سے درمیان میں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا نعوذ باللہ اور یہ وہی کو لے گیا بنی اسماعیل کے ایک فرد کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اصل میں وہ دشمن بن گئے اور جبریل علیہ السلام کو نعوذ باللہ گالیاں نکالنے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ ان سے کہو کہ جو کوئی بھی جبریل سے دشمنی رکھتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ قرآن جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کر رہے ہیں جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.